آج ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بابرا شریف کی. تو سنتے ہیں سر. اللہ اکبر. آپ نے اس کا نام لیا میں اداس ہو گیا. یہ عبدالحی آپ کو ایک چونکا دینے والی بات بتاؤں. جی سر. اور وہ بات میرے خیال میں پاکستان فلم انڈسٹری کے بھی شاید ہی کسی آدمی کو پتا ہو. وہ کیا سر؟ وہ اس کا نام ہے بابرا شریف. جی بابرا شریف جو ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ان کے والد کا نام کیا تھا. اتنا پتا ہے کہ وہ گھی کا کاروبار کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن بابرا شریف کے اصل نام کا مجھے پتا ہے کہ ان کا اصل نام تھا کرن ملک. اچھا. ہاں جی. اب کرن ملک سے بابرا شریف کیسے بنی؟ اب شریف تو لڑکی کے ساتھ یا تو شوہر کا نام ہوتا ہے یا باپ کا نام ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے ان کے والد کا نام محمد شریف ہو. آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ بابرا کس نے رکھا، بابرا شریف کس نے ان کو بتایا، یہ نام کس نے رکھا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اگر کبھی پتہ چلا تو نیکسٹ پروگرام میں اپنے آئیڈیز کو بتا دوں گا. صحیح ہو گیا سر. اداس کیوں ہو گیا کہ میں تھوڑا سا ذہنی طور پر اس سے ناراض بھی ہوں. کیوں سر؟ یہ ابھی بتا دوں گا جب بولوں گا کہ ناراض کیوں ہوں. تو ہم سفر جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں شانہ بشانہ ہوں اور 20 سال تک ان کا ساتھ ہو تو ان کے درمیان گفتگو تو ہونی چاہیے نا. ہونی چاہیے بالکل. اور پھر جب الگ اپنی اپنی منزل پر کوئی چلا جائے تو اس کے بعد اس ہم سفر کو یاد تو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. بس یہی گلہ ہے مجھے بابرا شریف سے. میرا اور بابرا شریف کا سفر جو ہے یہ 20 سال کا ہے اور اس میں بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو آپ دیکھیں گے اور سامعین کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی یہ ایک انفارمیشن ہوگی. اور پھر میں فیصلہ آپ پر اور سامعین پر چھوڑوں گا، ناظرین پر چھوڑوں گا کہ میرا گلہ یا میری ناراضگی جائز ہے یا نہیں. ہاں یہ آپ لوگ بتائیں گے. تو ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں، جب سے وہ انڈسٹری چھوڑ کر گئی ہیں، میری ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے. میں ان کے گھر گیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں اکیلا نہیں تھا، ہمارے انڈسٹری کے کچھ لوگ تھے. اس وقت بحث یہ چل رہی تھی کہ پاکستان فلم انڈسٹری پر زوال ہے تو اس کو ہم آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں. صحیح. تو اس سلسلے میں بابرا شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے گھر پہ ایم عالم روڈ پہ. وہ میری ہمسائی بھی ہیں. اچھا. اور ہمسائی کہتے ہیں مان جائی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی ہمسائی ہے کہ جو میرے قریب رہتے ہوئے میرے سے ہزاروں میل دور ہے. اوہ ہو. تو وہاں اس ملاقات کی مجھے ایک بات یاد ہے کہ بابرا شریف کافی بولیں. اور جو میں نے نوٹ کیا کہ 2 چیزیں ان کے اندر میں نے نوٹ کی. ایک یہ کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو بے شک چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری پر ان کی ایسے ہی نظر ہے جیسے پولیٹیشین اگر سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہر سیاسی اکھاڑے کو وہ جانتا ہوتا ہے. بالکل. تو ایک تو اس ملاقات میں یہ پتہ چلا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ، کیونکہ میرے خیال میں انڈسٹری چھوڑنے کے کوئی 15 سال بعد ملاقات ہوئی میری ان سے. اچھا. تو وہ میں نے اپنا گلہ بھی کیا کہ آپ نہیں ملتی، نہیں فون کرتی وغیرہ وغیرہ. تو جو انہوں نے حسبیات مسکرا کے ٹال دیا. تو وہ جب بحث کر رہی تھی کہ فلم میں کیسی بننی چاہیے انڈسٹری کو ریوائول کے لیے، تو اس سے مجھے 2 چیزیں لگیں. ایک تو یہ کہ ان کی پاکستان فلم انڈسٹری پر نظر ہے، لیکن جو انہوں نے فلم کوٹ کی نا کہ اس قسم کی فلم پاکستان نے بننی چاہیے، تو اس سے میں نے اتفاق نہیں کیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے بحث نہیں کی. وہ لوگ ان کے سنتے رہے، میں نے پھر ان کی بات میں انٹرسٹ نہیں دیا. صحیح ہے. وہ ایک فلم آئی تھی انڈیا کی، اس میں وہ جینا اسی کا نام ہے کہ پتہ نہیں، یہ کچھ اس قسم کی فلم تھی. ٹھیک ہے. جس میں وہ باہر جاتا ہے اور وہ ٹماٹروں کی فائٹ میں بھی ہو جاتے ہیں اور فلاں آزما کا عجیب و غریب قسم کی فلم کی. تو میں نے اتفاق نہیں کیا. میرا ایک اپنا بڑا کلیئر ویژن ہے اپنا فلم کی کہانی کے بارے میں اور فلم کے بارے میں. تو ہم آ گئے. ایک ملاقات پھر ایسی کہ میں ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے رہا تھا تو بیچ میں کہیں بابرا شریف کا ذکر آ گیا. تو ان کو انہوں نے ٹیلی فون پہ لائن پہ لے لیا. ہاں لائن پہ لے لیا. تو اب لڑکی باریک بھی بہت ہے، اس کی یادداشت بھی بہت اچھی ہے، ذہین بھی بہت ہے. اچھا. ہاں بہت. تو ویسے بھی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ واحد چھوٹے کا 2 اور لڑکیاں پاکستان فلم انڈسٹری میں آئیں جن کے قد چھوٹے تھے. صحیح. لیکن دونوں لڑکیوں نے کبھی بھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا قد چھوٹا ہے. وہ اپنے کام اور پرفارمنس سے بڑی ہو جاتی تھی اسکرین پر آنے کے بعد. واہ کیا بات ہے. ان میں ایک سبیہ خانم تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری بابرا شریف تھی. ماشاءاللہ.
تو بابرا شریف چونکہ پڑھی لکھی بھی ہے اور ذہن بھی ہے, یاداشت بھی اچھی ہے, تو جب انہوں نے وہ آن لائن لیا نا تو کہ یہ ناصر دیب صاحب ہمارے پاس ہیں اور کچھ بات, تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ دیکھیے ناصر دیب صاحب کو مجھ سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں ان کو فون نہیں کرتی اور ملتی نہیں, یا تو بہرحال یہ ان کو بھی احساس ہے کہ وہ مجھے فون نہیں کرتی اور نہیں ملتی. تو ایک دن کچھ دن پہلے میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اتفاق سے میرے سامنے کسی نے وہ چلا دیا اچھا موبائل پہ, تو اس میں وہ یہاں پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی تھی الطاف حسین مرحوم اللہ ان کو کی رحمت کرے, ان کی فلم کی اوپننگ تھی جی, تو اس پہ ان کو بابرا شریف کو ان کو بلایا, بڑا دھماکے دار وہ ان کا استقبال ہوا, اور انڈسٹری کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے, ڈھول بجے جو کچھ بھی, تو سب کو شوق بھی تھا ان کو دیکھنے کا. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں آسیہ سے لے کر آپ یہاں آج کی جو ہماری لڑکیاں ہیں ان تک آ جائیں, میں وحیات کو آ جائیں, یہ وہ ہانی عامر ہو گئی, ہاں, اب جو کہ ان کو عوام کو دیکھنے کا تو شوق ہے مان لیا, لیکن خواص کا اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کو اتنا شوق ان کو دیکھنے کا نہیں ہوتا کہ روز دیکھتے ہیں شاید. بابرا شریف وہ لڑکی تھی, آپ یقین کریں, جس کو باہر کے لوگوں سے زیادہ اسٹوڈیو کے اندر کے لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے. اچھا, ہاں جی, ان کی شکر پہ آ کر بیٹھ جانا, ان کو دیکھنا, ان سے باتیں کرنا, ان کی باتیں سنتے. باتیں تو وہ کسی سے خیر بہت کام کرتی تھی, لیکن غضب کی شرارتی تھی, اور یہ ذہین آدمی کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ شرارتی بہت ہوتا ہے. تو اتنی شرارتی تھی, بعض دفعہ تو ایسی شرارت کر دیتی تھی کہ جو پروڈیوسر کے لیے یا ڈائریکٹر کے لیے ناقابل برداشت بھی ہوتی تھی. مثلا ایک دفعہ یہ آؤٹ ڈور شوٹنگ میں گئی, تو یہ کہنے لگی کل میں نا آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا, کھانے پینے کو میں لے کے آؤں گی. تو پاپڑ لے کے آئی اور پاپڑ کھلا دیے صاحب کو. کھانے کے بعد پاپڑ تو سارے جھولے لال ہو گئے, بھنگ کے پاپڑ کھلا دیے, بھنگ والے پاپڑ کھلا دیے. تو اس قسم کے مذاق, اور سیٹ پہ جگت بہت اچھی کرتی تھی, حاضر جواب بہت تھی, ہر آدمی ان سے بات کر کے جیت نہیں سکتا تھا. تو اس بابرا شریف سے پھر وہ میرا گلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, اور جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. وہ پورا شعر تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے, لیکن میں سنا دوں گا, پبلک سمجھ جائے گی. تجھ سے مل کے مدتوں محو یاس رہتا ہوں, تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح, تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. کیا بات, بہت خوب. تو یہ ان کے نام ہے. تو اب آتے ہیں کہ یہ بابرا شریف کون تھی, کہاں سے آئی, جی, پیدا کہاں ہوئی, انٹری آپ کیسے کو ہوئی, یہ کیوں فکر ہے پیدا کہاں؟ بھائی انسان کہیں بھی پیدا ہوتا ہے, پیدا تو ہو جاتا ہے نا, اس میں کیا انٹرسٹ ہے یار, جھگی میں پیدا ہو, شاہی محل میں پیدا ہو, کونے میں پیدا ہو. میں بتاتا ہوں. ہاں بتائیں پہلے کہ انٹرسٹ میرا کیا ہوتا ہے. ہاں جی, میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیچے بھی بیٹھ جاؤں گا. میرے ساتھ نہیں بیٹھتے آپ, میرے سامنے بیٹھتے ہیں, تصحیح کریں. نہیں, نیچے. ہاں نیچے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, یا کہیں پہ کھانے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رکھتا ہوں کہ بھائی کیا یہ کہاں پیدا ہوئی, یہ کہاں پہ ہے, یہ لڑکی کہاں سے آئی, یہ لڑکا کہاں سے آیا. آڈینس جو ہمیں دیکھتی ہے نا, اچھا آپ آڈینس کو بتانا اس چیز کو جاننا چاہتی ہے یہ اچھا, اب آپ چپ کریں گے تو میں آپ چپ کریں, مجھے بولنے کا موقع بھی دیں. جی, آج میں نے کہا میں ہی بولوں. اچھا بولے, بسم اللہ, آپ بولتے ویسے اچھے لگتے ہیں. آپ بولیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بابرا شریف 10 دسمبر 1954 میں پیدا ہوئی. اچھا, لاہور میں پیدا ہوئی. ان کے والد صاحب گھی کا کاروبار کرتے تھے. اب گھی کے کاروبار کرنے والے باپ کے گھر میں پیدا ہوئی, اور جب جوان ہوئی تو جیسے محاورہ ہے نا, ان کی 5 انگلیاں گھی میں چلے گی. واہ, اپنے گھی میں نہیں, مطلب پھر وہ دولت ان پر عاشق ہو. تو پڑھی لکھی تھیں, سمجھدار تھیں. 1973 کی یہ بات ہے کہ ایک اشتہار چلا ٹی وی پر. اچھا, جیٹ واشنگ پاؤڈر کا. وہ اتنا پاپولر ہوا, اس سے یہ لڑکی لوگوں کے دلوں میں دھستی چلی گئی, اور خاص طور سے شوبز کے لوگوں میں. اچھا جی, اس کی اسمائل, اس کا وہ سٹائل, اس کے بڑے وہ بال تھے بہت. تو آپ کو پتہ ہے واشنگ پاؤڈر کے لیے بالوں کی تو بڑی ضرورت ہوتی ہے, بڑے کمال قسم کے, میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے. صحیح. تو وہاں سے کراچی کے محسن شہزادی صاحب سے ان کی نظر پڑی, اور انہوں نے ان کو ٹی وی میں کام کرنے کی آفر کی. کرن نام تھا شاید اس ڈرامے کا. اچھا, یہ وہاں چلی گئی.
انہوں نے کام کیا. اس کے بعد حسینہ معین نے ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے انہوں نے بھی پلے لکھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ پلے تک محدود نہ رہیں. ان کو پھر پاکستان فلم انڈسٹری میں لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو فلم میں کاسٹ کیا. کچھ کہتے ہیں لوگ کہ ان کی پہلی فلم بھول تھی, کچھ کہتے ہیں پہلی فلم انتظار تھی. لیکن جہاں تک میری یادداشت ہو سکتا ہے وہ پہلی فلمیں ان کی وہی پہلی فلمیں ہوں. تو لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ان کا سفر کیسے شروع ہوا. جی. بابرہ شریف جوانی میں ابھی قدم رکھنے لگی تھی کہ یہ ماڈلنگ میں آ گئی. اچھا. ہاں جی, کیونکہ خوبصورت تھی, اسمارٹ تھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ملیں کبھی ان کو پرسن؟ نہیں, میں نے دیکھا ہوا ہے ان کو. دیکھا ہوا ہے. کبھی آپ فلم دیکھیں یا ان کا انٹرویو کو سنیں تو ان کو مسکراتے یا ہنستے دیکھیں. ہاں. تو جس وقت وہ مسکراتی ہے نا, کچھ لوگ کہ کسی کی مسکراہٹ آنکھوں تک رہتی ہے, کسی کی ہنسی کانوں تک رہتی ہے. بابرہ شریف کی مسکراہٹ آنکھوں اور کانوں سے اتر کر دل تک جاتی ہے. واہ. تو وہ اسمائل کرتی ہوں کہ کسی محفل میں کسی نے دیکھ لی تو ماڈلنگ میں آ گئی. اچھا. پھر وہ ماڈلنگ کا سفر جو ہے 1973 میں جیٹ واشنگ پاؤڈر کی صورت میں صحیح ہو گیا. اب 1973 میں وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی نظروں میں بھی آ گئیں اور ان بھی ہو گئیں, انڈسٹری میں ان ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو فلم تھی وہ بھول, اور پہلی فلم بھول تھی, پھر انتظار تھی, مان لیا. لیکن مجھے وہ فلمیں یاد نہیں ہیں. مجھے اس لیے یاد نہیں ہے کہ 8 اگست 1975 کو میری زندگی کی پہلی فلم ریلیز ہوئی. اچھا. جو ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوئی اور جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو چینج کر دیا. وہ کون سی تھی؟ اس کا نام تھا وحشی جٹ. وحشی جٹ. اور 1975 کو 8 اگست کو ہی بابرہ شریف کی وہ فلم ریلیز ہوئی جس نے بابرہ شریف کو ایک دم ٹاپ پر ہیرو نے بنا دیا, اور اس فلم کا نام تھا میرا نام ہے محبت. میرا نام ہے محبت. جی. آپ لوگوں میں سے کس کس نے دیکھی ہوئی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. جی سر. غلام محی الدین کی بھی وہ پہلی فلم تھی. بابرہ شریف کی بھی ایکچولی وہ میں پہلی فلم گنتا ہوں. اچھا. میری بھی پہلی فلم تھی, اور دونوں فلمیں ایک ڈیٹ کو ریلیز ہوئی اور ساتھ ساتھ سینما میں ریلیز ہوئی. میری فلم کیپٹل میں ریلیز ہوئی, درمیان میں سڑک تھی, ساتھ گلستان سمنا تک گلستان سمنا ان کی فلم ریلیز ہوئی. اچھا جی. تو سفر اکٹھے شروع ہوا. سفر تو اکٹھے شروع ہوا. دونوں فلمیں سپر ہٹ ہوئی. واہ. لیکن اس میں جب ہم دیکھتے تھے, جب وحشی جٹ کا شو ٹوٹا, ہاں جی, تو اس کے بعد ہاؤس فل کا جب بورڈ لگا اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو میں گلستان سینما میں چلا گیا, ساتھ ہی سینما تھا. اچھا. کہ یار میرا نام ہے محبت کیسی کی, ہاں, ویسے دیکھنے کے لیے کہ جیسے کمپٹیشن تھا نا, ساتھ اکٹھے فلم تھی. دیکھا ساری کھڑکیاں کھلی, 4 آنے والا ٹکٹ بھی کھلا, اب اسٹال بھی کھلا, گیلری بھی کھلی, باکس بھی کھلا, ہال بھی وہ بہت بڑا تھا گلستان سینما کا. اور وہاں میرے خیال میں 2 یا 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے. تو پتہ چلا یہ میں جب واپس آیا, میں کہا یہ وہ فلم تو ڈیڈ فلاپ ہو گئی, تو بندہ ہی کوئی نہیں. اچھا, اس کے بعد جناب پھر 6 والا شو چلا. 6 والا شو چلا تو میں وہاں چلا گیا کہ اب شو ٹوٹے گا, میں پبلک سے پوچھوں کہ کیسے, کیونکہ ادھر تو لوگ نکلتے واہ واہ کیا بات ہے. وہاں نکلا تو کچھ عورتیں, کچھ مرد, کوئی فیملی, لڑکے نکل رہے تھے. تو میں نے ایک لڑکے سے پوچھا, میں نے کہ کیا یار کیسی فلم ہے؟ کہتے کیا بات ہے. میں کہ جی, کہندہ صاحب جی اندر جا کے دیکھو تو پتہ لگے فلم کی ہوں. اچھا, پھر میں نے یوں ٹرن دیکھا تو وہ فیملی جا رہی تھی. تو میں ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی کیسی لگی آپ صرف یہ بتائیں کہ بھابھی آپ کے ساتھ ہماری, ان کو کیسی لگی؟ کہندہ جی بھابھی دی کی پوچھ دو, ایک کہندی کہ میں اگلے شو دا بھی آج ہی ٹکٹ لے کے دے دو. میں واپس آیا تو آغا حسن عسکری صاحب میرے استاد جن کی وہ فلم تھی وہ بیٹھے تھے, پروڈیوسر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی جس فلم کو میں نے کہا تھا نا ڈیڈ فلاپ ہے, وہ فلم سپر ہٹ ہے. کہندہ کیوں, کوئی دم کر کے آئے؟ میں نے مذاق سے عسکری صاحب کہا دم کر کے آئے. میں کہا دم کر کے نہیں آیا, میں سن کے آیا. میں نے کہا ایک عام لڑکے نے, ایک مرد نے اور ایک عورت کے 3 کی رپورٹ میرے پاس ہے, اور تینوں کا یہ آئیڈیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ٹکٹ لے کر دو, ہم نے پھر دیکھنی ہے. خیر جی وہ ہم چیک کرتے رہے, جمعے والے دن کوئی شو فل نہیں ہوا. پھر ہم ہفتے والے چلتے رہے, میں نے ہفتے کا 3 بجے شو چیک کیا, وہ بھی خالی. 6 والا بھی خالی, 9 والا بھی خالی, وہ نہیں فل ہوا. اتوار والے بھی 4 شو فارغ. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ میں کچھ شرمندہ ہوگا, اس کے صاحب کہتے ہیں ڈیڈ فلاپ ہو گیا. یار وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب سوموار آ گیا. اچھا, آپ یقین کریں سوموار میں پہلے گیا وہاں ادھر گلستان سن میں, ہاؤس فل کا بورڈ لگا اور باہر خلقت ہی خلقت,
عورتیں ہی عورتیں. ادھر میں آیا تو ادھر بھی ہاؤس ہولڈ کا بورڈ لگوا تھا. اب یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا. میرا نام ہے محبت اور وحشی جٹ. اب دیکھیں ڈفرینس دیکھیں, میرا نام ہے محبت اور وحشی جٹ دونوں ڈفرینٹ جانرز, ڈفرینٹ, اور دونوں سپریٹ ہوئی.